میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، قابل احترام علماء کرام، آج بتاریخ 29 جمادی الاول 1423 ہجری مطابق 8 اگست سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان پروگرام میں جو مکتب توعیت الجالیات ریاض الخبرہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے ایمان کے ثمرات، ایمان کے فوائد، ایمان کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اور ایمان کی شیرنی اور اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ برادرم عبدالاحد سرور صاحب سے ایک بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی پیاری نظم، جو حدیث پاک کا لب لباب ہی نہیں بلکہ میں کہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، جسے برادرم نے شعر کے پیرائے میں ڈھالا تھا، اور یہ بہت بڑے تجربے اور فن کی بات ہوتی ہے۔ شعراء تو بہت ہیں، آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن حقیقی شاعر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو نظم کر کے اسے الفاظ کی موتیوں سے ایک لڑی میں پرو کر مسلمانوں کی خدمت میں رکھے۔ شعر کی عظمت، شعر کے تقدس کا پتہ آپ کو حدیث پاک ہی سے لگتا ہے کہ 7 وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو کل اس دن، جس دن زمین تابے کی سورج میل 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور العطش کی صدائیں، پیاس کی صدائیں چاروں طرف گونجیں گی۔ ایسے ماحول میں ایک فضا، ایک سرزمین ایسی بھی ہوگی جہاں عرش، اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہاں کون کون لوگ ہوں گے آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمایا۔
شعر بڑے ہی اشعار بڑے ہی مقدس، بڑے ہی پرسوز اور بڑے ہی جو ہے معنی خیز تھے۔ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لیکن چلتے چلتے ہمارے محترم شاعر نے اللہ کی رحمتوں کو محدود کرتے ہوئے صرف اپنی ذات تک محدود رکھا اور کہا کہ سرور آسی کی یہ دعا ہے، اے اللہ سرور آسی کی یہ دعا ہے کہ اسے جنت میں، اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، شاعر کو اپنی ذات بہرحال نظر آئی، لیکن ہمارے یہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے بے کس و سہارا مسلمانوں کے لیے بھی اگر آپ دعا کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں نہ آپ کا کچھ بگڑتا، ہم بھی فیضیاب ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے بدلے ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا۔ تو آپ اپنے شعر میں تبدیلی پیدا کیجئے اور سرور آسی کے بجائے آپ یوں کہیے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی دے عرش کا سایہ، ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ، اس دن جس دن اس کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ہم سب مسلمانوں کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی معنی خیز اور بڑا ہی ضرورت اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب الحمدللہ اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج کی تقریر، آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع میں ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کو کھنگالنا ہے، اپنے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ میں وہ آئینہ دوں گا جس آئینے میں ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آیا ہمارا ایمان کہیں کم تو نہیں، ہمارے ایمان کے چہرے پر کہیں وقت کے گرد و غبار تو نہیں پڑے، ہمارا ایمان کتنا صاف اور ستھرا ہے، ہم کس طرح سے مومن ہیں، ہم کیسے مومن ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ایمان کے فائدے کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تمام سب چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح العقیدہ مومن بنائے، اور ہم سب جتنا کہیں جتنا سنیں اس کے اوپر اس سے زیادہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان اخوان سے ایک حدیث پاک کے حوالے سے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے تو ظاہر ہے کوئی گھوڑوں سے، کوئی پیدل، کوئی اونٹوں کے اوپر سوار میدان جہاد میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت جہاں بھی صحرا میں، وادی میں کہیں اترتے، آپ خود سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھتے ہیں یہاں کتنے صحرا، کتنی وادیاں ہیں، اور دھوپ کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کی تمازت اور پھر جلتے ہوئے ریتوں کی حرارت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ وہ ہمارے اخوان جو بکریاں اونٹ چراتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے، جہاں پیڑ کا کہیں سایہ بھی نہیں، وادیاں تھوڑی بہت کہیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، جہاں کہیں آپ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر آپ سستا لیتے ہیں، سایہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر جہاں 2,000 500 200 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہوں، وہاں اکٹھا کسی سائے کا حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ جب میدان میں کہیں اترتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے تو صحابہ سائے کی تلاش میں ٹولیاں بنا کر ادھر ادھر بکھر جاتے تھے اور بکھر کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے صحابہ کی ان حالتوں کو دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں اس طرح بکھر کر کے بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ اکبر، اس طرح الگ الگ ہو کر کے بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس طرح جدا جدا ہو کر کے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ تم سب مل کر کے بیٹھو، تم سب بیٹھو تو اکٹھا ہو کر کے بیٹھو، جمع ہو کر کے بیٹھو، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو سراپا مطیع، سراپا فرما بردار تھے، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اپنے نبی کی اس بات کو سنا وہ دن اور پھر کہیں بھی جہاں کہیں ہم بیٹھتے تھے، جہاں کہیں ہم اکٹھا ہوتے تھے، اس طرح سے مل کے بیٹھتے تھے کہ ہمارے اوپر اگر ایک چادر تان دی جاتی تو ہم سب ان چادروں کے بیچ میں آ جایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی کی امت کے پروانے ہیں، ہم اپنے نبی کی امت ہیں۔
ہم اپنے نبی کے سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بیٹھیں تو مل جل کر کے بیٹھیں. محبت پیدا ہوتی ہے, الفت پیدا ہوتی ہے, رب کی رحمتیں منتشر نہیں ہو پاتی. بلکہ اگر آپ بارش ہو رہی ہو, آپ ایک برتن یہاں رکھ دیں, ایک برتن وہاں رکھ دیں, یا یوں ہاتھ پھیلا کر کے اگر بارش کو روکیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ہتھیلیوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر انہی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ کی یہ ہتھیلیاں بھر جائیں گی. تو رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل مجلس کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ کے فرشتوں کے ان پروں کے سائے میں آئیں اور اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا کروں, اس دور میں اس قسم کے دینی مجالس کا انعقاد یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے اور بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ان کو نہیں کھونا چاہیے. آپ کے مسجد کے امام محترم اور آپ کے داعی محترم برادرم شعیب مدنی حفظہ اللہ ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کی روشنی میں یہی باتیں بتا رہے تھے. اللہ کے گھر میں ایک تو سب سے خیر و بقاء الارض مساجد بیت اللہ, دنیا میں سب سے بہترین مقام اللہ کے گھر ہیں, اللہ کی مساجد ہے. ایک تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, دوسرے دینی مجلس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تیسرے رب کی رحمتیں. تو ہمیں چاہیے کہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. اور ایک بات یاد رکھیں, ہمارے بہت سارے اخوان ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی, الحمدللہ نمازی ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, موحد ہو گئے, متبع سنت ہو گئے. اللہ نے انہیں دین و دنیا دونوں عطا فرمائی. اب اس طرح کی مجلسیں جب بپا ہوتی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو کیا فائدہ ڈیڑھ دو گھنٹہ تقریر سننے کا, ارے ہم تو الحمدللہ سدھر گئے, اللہ کے فضل سے صحیح راستے پر آ گئے, کیا ضرورت ہے, چلو اتنی دیر تک ہم کچھ کتاب مطالعہ کر لیں گے اور کچھ ہم اور علمی فائدہ حاصل کر لیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ وہ 2-1 گھنٹے میں علمی فائدہ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن میں کہوں گا اپنے ان دوستوں سے جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں, ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. اور وہ نعمت کیا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں. وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں, ہادی ہیں, امام ہیں, رہبر ہیں, رہنما ہیں, وہ فرماتے ہیں, اور ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ, وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے, ان زبان ان کی ہوتی ہے, فرمان اللہ کا ہوتا ہے, عرش والے کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے خاتمے پر جب لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹنے لگتے ہیں تو جو فرشتے حاضر رہتے ہیں اہل مجلس کے درمیان, وہ فرشتے ان لوٹنے والوں کو کہتے ہیں, اے اللہ کے بندو اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ, اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی رحمت ہے. ہم تو سراپا گنہگار ہیں, شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, تجارت بزنس کام ہر جگہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں. الحمدللہ جو ہے ایسی مجلسیں ہمیں ملتی ہیں. ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ نبی کی وراثت کی مجلس ہے. نبی نے کوئی مال دولت نہیں چھوڑی ہے کہ مال و دولت چھوڑ کے گئے ہوں اور وہ امت میں تقسیم ہو رہی. نبی نے جو چیز چھوڑی ہے یہی علم کی دولت چھوڑی ہے. تو آپ وارثین علوم انبیاء ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. آپ کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ آپ نبی کی یہ وراثت جو علمی طور پر چھوڑ کے گئے ہیں آپ اس کو حاصل کریں. اور انشاءاللہ ہماری مجلسوں میں قال اللہ اور قال الرسول ہی ہوتے ہیں. اللہ کا فرمان ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے. اس کے سوا ہمارے دامن میں, ہماری جھولی میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اور آج بھی میں جو ثمرات ایمان کے موضوع پر جو معلومات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, رب ذوالجلال کی قسم ہے, قرآن کریم کی موتیاں ہیں, احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواہرات ہیں جو میں آپ کے دامنوں میں رولنا چاہتا ہوں, آپ کے دامن دل میں بٹھانا چاہتا ہوں. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دولت چھوڑی ہے اس سے اپنے دامن مراد کو بھر لیں. اور آج کی مجلس میں ہر برائیوں سے اور اپنے معاصی اور ذنوب سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے صحیح ایمان طلب کریں, تاکہ جب ہم صحیح مومن بنیں تو ہم اس کے ثمرات اور اس کے پھلوں سے ہم اچھی طرح واقف ہو سکیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ایمان ایک درخت کی مانند ہے جو کسی کے دل میں لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے دل میں اس درخت کو لگاتے ہو, بڑھاتے ہو, اس کو سجاتے ہو, سنوارتے ہو. ایمان کی مثال ایک پیڑ جیسی ہے, ایک درخت جیسی ہے. اب میں آپ کو بتلاؤں,
آپ مسلمان کیوں ہوئے، آپ مومن کیوں ہوئے، آپ ایمان کیوں لائے؟ ظاہر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ سیدھے طور پر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان اللہ پر اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ جنت دے دے، ہے نا؟ یعنی ایمان کا پھل کھانے، اللہ نے اللہ کی نعمتوں کو بٹورنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا آخر مرنے کے بعد جنت دے دے، اور جب ہم اللہ سے ملے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مطلب اور یہ مقصد ہے، یعنی آپ نے جو ایمان لایا اس کا پھل آپ کھانا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعین ہی اسی طرح سے جیسے دنیا میں آپ ایک درخت لگاتے ہیں، ایک پیڑ آپ نے آم کا لگایا، کیوں لگایا؟ تاکہ آپ اس سے پھل کھائیں، آپ کی آل اولاد اس سے مستفید ہو۔ آم، امرود، املی، جس کے بھی پھل آپ لگاتے ہیں، پیڑ لگاتے ہیں، آپ اس سے پھل کھانے کی امید رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ میں ابتدائی طور پر یہ چند باتیں اس لیے بتائے دے رہا ہوں تاکہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے اور میری اگلی باتوں کو سنتے چلیے اور اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں اس کو بٹھاتے چلیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے پیڑ لگایا، اس لیے کیوں لگایا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ یہ کہیں گے بھائی ہم اس سے پھل کھانا چاہتے ہیں، ہے نہیں؟ اب صبح ہو کہ شام ہو آپ اس پیڑ کی نگرانی کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں۔ بکری اگر چھوٹا ہے تو بکریوں سے بھی ڈر رہے ہیں، مرغیوں سے بھی ڈر رہے ہیں کہ پودا چھوٹا ہے کہیں مرغی پیروں سے کھود کھاد کر کے باہر نہ کر دے، کوئی بکری آ کے اس کے پتوں کو کھا نہ جائے، اس کی جڑ کو نہ اکھاڑ دے۔ بچوں سے بھی آپ باقاعدے اس کے چاروں طرف اینٹ کی جالیاں لگا دیتے ہیں یا لوہے کی جالیاں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ تناور ہو جائے، بڑا ہو جائے، اتنا بڑا ہو جائے کہ مرغی سے، بکری سے، اونٹ سے، گائے سے، بیل سے بھی بڑھ جائے۔ اور جب یہ موٹا ہو جائے گا تو تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر سے جھونکا بھی آیا، کوئی آیا بھی، تو اس پیڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب تک وہ پودا کمزور ہوتا ہے ظاہر ہے آپ اس کی دیکھ بھال دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں۔ غرض میرے بھائیوں، اب آپ نے ماشاءاللہ دیکھا پیڑ تناور ہو گیا، شاخیں نکل گئیں اور جناب عالی مکمل طور پر پیڑ ہرا بھرا، بالکل آپ کے قد سے بھی نہیں بلکہ کئی فٹ اونچا ہو گیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بڑے خوش ہیں آپ کی، ماشاءاللہ پیڑ تو ہرا بھرا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر ادھر سے گزرتے ہوئے اس پیڑ کو اس نے دیکھا، ماہر ہے، پہچان والا ہے، اس نے دیکھا آپ کی محبت، آپ کی جد و جہد، باغ کو دیکھ دیکھ کر کے آپ خود باغ ہو رہے ہیں، آپ کا دل خود بلیوں اچھل رہا ہے، باغ ہو رہے ہیں خوشی و مسرت سے۔ اب اس نے کہا بھائی صاحب، آپ کی محبت اور آپ کا یہ پیار، آپ کی یہ جد و جہد، یہ محنت پیڑ کے تعلق سے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، لیکن میں ایک بات بتلاؤں، میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس پیڑ کی جڑ میں ایک خطرناک قسم کا کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ کیڑا موجود رہے گا تو یہ پیڑ ہرا بھرا تو رہے گا، یہ پیڑ ہرا بھرا تو رہے گا، لیکن جب تک وہ کیڑا رہے گا کبھی اس کے اندر پھل نہیں آ سکتے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو نیند آئے گی؟ بولو۔ یہ بات سن کر کئی سال آپ نے اس کو میں صرف کیے ہیں، بڑی جد و جہد، شب و روز آپ نے اس کو بچایا ہے، لیکن یہ بات سن کر کے آپ کو نیند آئے گی؟ آپ کو چین آئے گا؟ آپ سکون کے ساتھ بیٹھو گے؟ آپ قرار پا سکتے ہو؟ نہ، بلکہ آپ اس آدمی کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بھائی صاحب مجھے وہ کیڑا بتاؤ کہاں ہے، کیسا ہے نا، اور اس کی دوا کیا ہے وہ بتا دو تاکہ میں اس کیڑے کو مار دوں، کیونکہ میری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ بھائی فائدہ کیا ہے؟ ہم نے پھل کھانے کے لیے پیڑ لگائے، اس کی ہریالیاں دیکھنے کے لیے نہیں، اس کا موٹاپا دیکھنے کے لیے نہیں، اس کی شاخیں دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے پیڑ لگایا ہے اس لیے تاکہ ہم پھل کھائیں، اور جب یہ پھل ہی نہیں دے گا تو فائدہ کیا ہے؟ اب بتاؤ، اگر وہ کوئی علاج بتائے، کوئی دوا بتلائے، تو آپ اس دوا کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ علاج کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے نا؟ ایک عقل مند آدمی کا یہی وطیرہ اور طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ کرے گا۔ اور جو نہ کرے وہ احمق ہے، بیوقوف ہے، وہ بس ہریالیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، پیڑ کے موٹاپے کو دیکھ دیکھ کر کے فرحاں ہو رہا ہے، شاداں ہو رہا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارا پیڑ تو ہرا بھرا، ہرا بھرا سے کچھ نہیں ہوتا، اگر پھل نہیں آیا تو بیکار ہے کہ نہیں؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، ایمان کی بھی مثال یہی ہے۔ ایمان بعین ہی اسی درخت کی طرح ہے جس کو آپ نے اپنے دل کے اندر لگایا ہے۔ اگر اس ایمان میں تھوڑا موڑا کیڑا پڑ گیا، اور وہ کیڑا کیا ہے معلوم ہے؟ تو یوں سمجھیے یہ ایمان پھل دینا چھوڑ دے گا۔ ایمان کے مظاہر نظر تو آئیں گے، اور ایمان کے مظاہر کیا ہیں؟ لمبی لمبی داڑھیاں نظر آئیں گی، پانچوں وقت نماز اور سجدے نظر آئیں گے، تہجد اور تسبیح دانے نظر آئیں گے،
مسلح سب کچھ نظر آئیں گے، بظاہر ماشاءاللہ مومن اور متقی نظر آئے گا، لیکن اس ایمان میں جو کیڑا پڑا ہوا ہے وہ جب تک رہے گا نہ اس کی نماز کوئی پھل دے سکتی ہے، نہ اس کا روزہ کوئی پھل دے سکتا ہے، نہ اس کا حج کوئی پھل دے سکتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ کسی فائدے کے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ اس کا ایمان، اس کا کچھ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب وہ کیڑا کیا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر میں چھوڑ دیا یا مجھے دماغ میں نہیں رہا تو مجھے یاد دلا دینا کہ بھائی وہ کیڑا مجھے بتا دو، وہ کیڑا کیا ہے جو ایمان میں اگر لگ جائے تو پھر اس کا پھل، اور وہ ایمان بے فائدہ ہو جاتا ہے، ایمان کے ثمرات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور ایمان کے ثمرات اسے نہیں میسر آتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے کہا میں وہ آئینہ دوں گا جس آئینے میں ہم کو بھی آپ کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے۔ واللہ وہ کیڑا تقریباً 80% مسلمانوں کے ایمان میں چپکا ہوا ہے، اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک کیڑا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ بتائیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب مزدور ہیں، یہاں مزدوری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نوکری کرتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ملے۔ آپ دن بھر کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، دہاڑی کی امید، شام کو اس کے دروازے پر پہنچتے گئے، بھائی ہم نے دن بھر نوکری کی ہے، اتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں، اتفاق جو ہم نے کیا تھا وہ ہم کو دو۔ آرزو اور تمنا ہوتی ہے، اگر مہینے بھر تنخواہ پر آخری دن اسے آرزو ہوتی ہے کہ اب میرا کفیل یا میرا باس اب لا کے میرے ہاتھوں میں جو ہے نوٹوں کی پتیاں رکھے گا، اور آپ دے کر کے اپنی تمام جد و جہد، وہ پیسہ دیکھ کر، اپنی مزدوری دیکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اور ویسے بھی تو مزدور بدرجہ اولا اپنی مزدوری کی خواہش اور تمنا اپنے مالک سے ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غلام کو کہتے ہیں، تابع دار کو کہتے ہیں، فرمانبردار کو کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مزدور ہیں، اللہ کے مزدور ہیں۔ اور مزدوری ہماری کیا ہے؟ نوکری ہماری کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے احکام کی، اللہ کے فرمودات کی، رسول کے تعلیمات کے اوپر عمل کریں، یہ ہماری مزدوری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مزدوری بھی بتا دی گئی ہے کہ تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم یہ مزدوری کرو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب اللہ کے مزدور ہیں اور ہم سب اللہ کے نوکر ہیں، اور اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی غلامی کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی نوکری اور اس کی مزدوری کریں۔ اور اس کی نوکری اور مزدوری یہ ہے کہ اس کے تعلیمات، اس کے فرمودات، اس کے احکام کی پابندی کریں، اور اس کے جو ہے تعلیمات کو ہم فالو کریں۔ تو میرے عزیزو، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی غلامی کریں، اللہ ہی کی پوجا کریں، اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا سب کچھ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم غلامی کریں، مزدوری کریں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی ہم نوکری کریں، بھائی ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کی مزدوری کرتے ہیں ہمیں دہاڑی مل جاتی ہے، نوکری کرتے ہیں ہمیں پیسے تنخواہ مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی اگر ہم مزدوری کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہی آج سمجھنے کے لیے یہ مجلس مکتب توحید الجالیات ریاض الخبراء نے بپا کی ہے، تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتلایا جائے کہ وہ مزدوری کیا ہے جو تمہیں ملنے والی ہے، وہ دولت کیا ہے جو ایمان کے بدلے وہ پھل کیا ہے جو تمہیں ملنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس کا جواب اپنی تقریر کے دوران انشاءاللہ میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ بھائی بہت سارے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں مومن کس کو کہتے ہیں، ایمان کے کیا شرائط ہیں، ایمان کے کیا علامات ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں۔ بس ماں باپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، دادا حاجی تھے، ہم حاجی صاحب کے صاحبزادے، پوتے، پڑپوتے، لکڑ پوتے ہیں، اسی لیے ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مومن مسلمان، ہم بھی مومن مسلمان، بھائی یہی روایتی اسلام چل رہا ہے۔ حقیقت میں ایمان کیا ہے؟ دیکھو مسلمانوں، میرے جنوب ایشیا کے لوگوں، چاہے وہ بھارت سے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش، افغانستان، کہیں کے بھی ہوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بالکل سنجیدگی اختیار کرو اور بالکل
علمی بات ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ، اس کان سے سن کے اس کان سے نکال نہیں دینا۔ رب کی قسم ایسی باتیں بہت کم سننے میں ملتی ہیں، اس لیے اس کو سمجھو، اس کو کوئی تقریر نہ سمجھنا کہ کوئی لچھے دار تقریر سننے آئے ہیں آج ربانی صاحب یہ کریں گے۔ میں علم دے رہا ہوں، علم، یہ علمی باتیں ہیں، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے بعد اس کی سرحد ہی ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد کفر ہی کفر ہے۔ یاد رکھنا، میں ہمیشہ بالکل بارڈر پہ پہنچ کر کے میں جنگ کرتا ہوں، میری عادت گھر میں گھس کر کے لڑائی کرنا نہیں ہے، میں بارڈر پر، دشمن کے بارڈر پر، تاکہ ایک لکیر رہے کہ بندہ یہاں تک پہنچے، اندر جو بھی کرنا چاہو کرو، لیکن اگر اس سے تم نے 1 انچ بھی کراس کیا تو کفر میں داخل ہو جاؤ گے، ہلاکت و تباہی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میری وہ ہوتی ہے، یہ میرا اپنا طریقہ ہے۔ اس لیے میں جو باتیں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں بالکل آخری حد تک پہنچ کر کے بتلا رہا ہوں، تاکہ مسلمانوں اسی بیچ میں رہو، انہی حدود میں رہو، انہی کے درمیان رہو۔ آگے بڑھو گے تو ہلاکت و تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگرچہ آپ کے ماں باپ نے علم اتنا نہیں سکھایا، اگرچہ آپ نے اپنے وطن، اپنے ملک میں اتنی تعلیم نہ حاصل کی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے تمہارے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ مکاتب توعیت الجالیات، یہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اولاد امور اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنے ملک میں آنے والے روزی کمانے والے اپنے مسلمان اور غیر مسلم کو لیے سب کے لیے یہ سینٹرز قائم کیے، تاکہ وہ اور ہم جیسے غلاموں کو، ہم جیسے فقیروں کو، ہم جیسے کم علموں کو رکھا، تاکہ اپنے ہم زبان لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اور ان کو کوئی اشکال ہو تو ان سے پوچھیں۔ اس لیے ہم یہاں اور یہ یہ اسٹیج نہایت ہی ذمہ دارانہ اسٹیج ہے۔ یہاں سے کوئی پھیکم پھاک کی بات نہیں ہوگی، یہاں سے کوئی کہانی، کوئی قصے، کوئی افسانے کے تذکرے نہیں ہوں گے، یہاں کسی کے منامات اور بشائر اور خوابوں کا تذکرہ نہیں ہوگا، یہاں یا تو رب کے قرآن کا ذکر ہوگا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ذکر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے دامن میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اور وہی دونوں چیزیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ کلو انائن یترشح بما فی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اگر اس برتن میں آب زمزم ہے تو ٹپکے گا آب زمزم ہی، اگر اس برتن میں پیشاب ہے تو ٹپکے گا پیشاب ہی۔ تو برتن میں ہمارے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا علیک البلاغ، علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، بس لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، ہم آپ کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، ہم آپ کو قرآن و سنت کی بات صاف صاف بتلا دیتے ہیں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، شک ہو شبہ ہو، آؤ بیٹھو، پیار سے، محبت سے، ادب اور احترام سے قرآن کے اوراق کھلتے ہیں، احادیث صحیحہ کے اوراق کھلتے ہیں، اور فیصلہ کر لو، دیکھ لو حق کیا ہے، پانی باطل کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے یہی حقیقت کی نہیں ہے؟ اور الحمدللہ آج علم ایک وسیع تر ہو چکا ہے اور چاروں طرف پھیل چکا ہے، کتابوں کی بھرمار اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور میرے ایشیا بر صغیر اور بنگلہ دیش اور دوسرے افغانستان کے اخوان، میرے عزیزوں، بڑی دردمندی کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ قرآن و سنت کی باتوں کو سیکھو۔ اللہ کی قسم ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے، ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے۔ یہ زمین اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس کو کھود کھود کر کے تم اپنے پیٹ بھرو، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہ آسمان کے چھتوں کے نیچے رہ کر اللہ کی نافرمانی کرو۔ اللہ کی قسم اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم اپنے مقصد اصلی کو نہ بھولیں۔ جس طرح آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، کوئی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی فلانے سے آ رہا ہے، کوئی فلانے سے آ رہا ہے، اپنے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ منی کمانے کے لیے آئے ہیں، روپیہ کمانے کے لیے آئے ہیں، نوٹ چاپ کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے۔ اگر آپ یہ مقصد بھول جائیں اور کمرہ بند کر خراٹے لے کر کے سوئیں تو کیا ہوگا؟ آپ جب اپنے گھر جاؤ گے تو بتاؤ کیسے جاؤ گے؟ خوش باش ہو کے جاؤ گے یا ندامت و شرمندگی سے اپنے سروں کو جھکا کے جاؤ گے، یا گھر جانے کا نام ہی نہیں لوگے؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے 10 سال یہاں رہ کر کے سب کچھ اڑا دیا، شراب پی لیا، جوا کھیل لیا، لاٹری چل رہی ہے، لاٹری تھائی لینڈ لاٹری، اور وہ انڈونیشیا لاٹری، وہ فلپائن لاٹری، استغفر اللہ، بیڑا غرق کیا ہے جس نے امت کا۔ اور یہاں ہم 10 روپے 5 روپے کماتے ہیں اور لاٹری ہمارے بہت سارے اخوان کو کھیلتے ہیں۔ میرے عزیزوں توبہ کرو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو یہاں نہیں بھولتے ہیں، تو آپ جہاں سے آئے ہیں جنت سے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بولو، جنت سے آئے ہو یا جہنم سے؟
بولو جنت سے آئے ہو. ہاں ہاں ہمارا باپ, ہمارے باپ کا وطن کہاں ہے؟ بولو باپ یعنی بڑے باپ, بڑے ابا. بڑے ابا کون ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام. بڑی اماں ہوا ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. تو جنت ہمارے باپ کی وراثت ہے. اللہ اکبر. لیکن بیٹا اگر وارث کب بنتا ہے بیٹا؟ جب لائق ہو. بولو آپ اپنے بیٹے کو اس کے ہاتھ میں 10 روپے کب دیتے ہو؟ جب وہ آپ کے حکم کی فرما برداری کرے, آپ کے حکم کی تعمیل کرے, آپ اس کے نام گھر الاٹ کر کے چلے جاتے ہو. لیکن اگر وہ بیٹا جوتے مارے, اگر وہ بیٹا شراب پیے, اگر وہ بیٹا آپ کے فرمان کے مطابق نہ چلے, تو آپ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ آق کر دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں اور اخباروں میں دیتے میں نے اس کو آق کر دیا, وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. میرے عزیزو, باپ کی وراثت مرنے کے بعد موجود ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب ابا حضور کو نکالا جنت سے تو کہا جاؤ دنیا کے اندر, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب یاد رکھو تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے گی, تو جو بندہ اس ہدایت کے اوپر عمل کرے گا, ہماری تعلیم کو فالو کرے گا, اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے گا, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا, وہ جنت میں بے دھڑک چلے جائیں گے. بولو اپنے ابا حضور کی وراثت لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟ لینی ہے نا. تو ابا حضور کے نقش قدم پہ چلو, دادا آدم کے نقش قدم پہ چلو, اور ہماری ماؤں بہنوں کو اماں ہوا کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے, تب تو پاؤ گے جنت. بولو یہاں ہم سرکشی کر لیں, یہاں ہم نالائقی کر لیں, یہاں ہم جوانی سے اللہ رب العزت کو خوش نہ کر سکیں, اپنی غلامی نوکری سے اپنے مالک کو راضی نہ کر سکیں, اس کے حکم کی فرما برداری نہ کریں, تو وہ ہمیں اللہ جنت دے گا یا ہمیں آگ کر دے گا؟ ہمیں آگ کر کر کے اس نے جہنم بنایا, جہنم میں ہمیں جلائے گا. اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے بچائے, آمین. بہت سارے مسلمان ہیں, ان کے دماغوں میں مولویوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں, پانی بعد میں تقسیم کرنا ہے, لو لا توزع الان بعدين انشاءاللہ, خليك مویا ہے نا, کلہم ماشاءاللہ سب پیے پلائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم جامع علوم نبوت, شراب علوم نبوت پی رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی کے علوم کا جام پی رہے ہیں. اللہ کا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. آپ یہ نہ کہہ ربانی صاحب آپ تو پی رہے ہیں ہمیں پیاسا چھوڑ رہے ہیں, ہے نہیں. میں اس لیے پی رہا ہوں کہ آپ اس وقت خاموش ہیں, سن رہے ہیں, اور اس وقت میں بول رہا ہوں تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, آپ خاموش بیٹھے ہیں. پانی پینا ہے تو پانی باہر رکھا ہوا جا کے پی لیں. اللہ ہم سب کو یہاں کا پانی نہیں بلکہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر, حوض کوثر پر عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. جس کے پینے کے بعد میدان محشر میں بھی کبھی پیاس نہیں لگے گی, یہاں تک کہ جنت میں چلے جائیں گے اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ تبارک تعالی. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ابا حضور کی وراثت تمہیں آواز دے رہی ہے. وہ سجی سجائی حوریں, بنی سوری, یہ ملچھن, یہ گندی سندی عورتیں جن کی وجہ سے ہم تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو, اللہ کی فرما برداریاں چھوڑ دیتے ہو, اللہ کی اطاعت و فرما برداریاں چھوڑ دیتے ہو. ارے یہ تو چند دن کی تمہاری ساتھی ہیں, تم مر جاؤ گے, کسی اور کو بیاہ لیں گی, وہ بھی مر جائے گا, کسی اور سے بیاہ کر لے گی, نہ جانے کہاں کہاں جائے گی یہ. لیکن تمہاری وہ حقیقی بیویاں جو موتیوں کے خیموں میں, اللہ اکبر, کہ اگر اتنی حسین اتنی حسین اتنی حسین, نبی کریم فرماتے ہیں اگر مومنوں کی وہ بیویاں اپنے جو حوریں ہیں اپنے کنگنوں کو جنت کی کھڑکیوں سے فضائے دنیا میں لہرا دیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے. اللہ اکبر. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, تو دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے اے میرے مومن بندو, اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو, سر پٹ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے. ایک جنتی کو ایسا باغ ملے گا 500 برس یا 50 برس علی اختلاف الروایہ, وہ تیز رفتار گھوڑے سے چلا جائے گا, چلتے چلتے تھک جائے گا, اس کا باغ ختم ہونے کو. اللہ ہم سب کو
ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اعزاء اقارب کو، حاضرین کو، سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں کہیں آگے نہ چلا جاؤں، میں جنت کی وراثت کی بات کر رہا تھا۔ وہ وارث وراثت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب بتاؤ، وراثت چاہیے تو اس کے لیے کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بتاؤ، مسلمان ہیں ہم کہ نہیں ہیں؟ مومن ہیں ہم کہ نہیں ہیں؟ ہیں؟ بولو، توجہ میری طرف، اتنی پیاری باتیں چھوڑ کر آپ ان بھائی پانی مت تقسیم کرو، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ادھر کارٹون رکھ دو، جس کو پینا ہے جا کر کے پی لے گا، ان کو 10 دفعہ سمجھاؤ۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں، یہ بھی شیطان آ کے دلوں میں چل، اب اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، توجہ بانٹ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے بھائی شیطان، لا حول ولا قوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بولو سب پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان آتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہاں اس طرح سے مت سنو اس کی باتیں، ارے کہاں تم جنتی بنو گے، میں مر جاؤ گے، جاؤ ابھی دنیا میں جب تک ہیں، جب تک کھا پی لو، مست رہو، خلاص، ارے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں نہیں دیکھا جائے گا۔ والشیطان یعدکم کیا ہے وہ غرور، شیطان تمہیں دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شیطان کے چکر میں نہ ہو مسلمانوں۔ ابھی اس ایمان کے درخت کو چاروں طرف جالیوں سے ٹھوس بنا لو، تاکہ شیطان کی بکری آ کر کے اس درخت کے پتوں کو، ایمان کے پتوں کو کھا نہ سکے، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے تیاریاں کرو، جنت میں جانے کے لیے تیاریاں کرو، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ یہ بتاؤ، کوئی اس میں بیٹھنے والا آدمی اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا؟ بولو، سب کو مرنا ہے۔ واللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ارے میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، زبان زبان میں اختلاف ہے، رنگ رنگ میں اختلاف ہے، ملک ملک میں اختلاف ہے، مزاج مزاج میں اختلاف ہے، طور طریقے میں اختلاف ہے، اخلاق میں اختلاف ہے، دین میں اختلاف ہے، دین میں بھی بولو ہے کہ نہیں اختلاف ہے؟ ارے دین تو دین ہے، میں کہوں اللہ میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک کو پوچھتے ہیں، کوئی 3 کو پوچھتا ہے، کوئی 36 کروڑ پوچھتا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز کس کی ہے؟ اور کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے ہر چیز اللہ ہے، ان کے ہاں ہر چیز اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ میں بھی اختلاف ہے اختلاف کی نہیں ہے، لیکن دنیا کی ایک حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، بتاؤ کون سی؟ ہاں، موت۔ موت، بل کلنٹن کو بھی اختلاف نہیں ہے، شارون کو بھی اختلاف نہیں ہے، احمد کو بھی اختلاف نہیں، محمد کو بھی اختلاف نہیں، عبداللہ کو بھی اختلاف نہیں، عبد الرحمن کو بھی اختلاف نہیں، کالے کو بھی اختلاف نہیں، گورے کو بھی اختلاف نہیں، امریکہ کو بھی نہیں، جاپان کو بھی نہیں، روس کو بھی نہیں، انڈیا کو بھی نہیں، اڈوانی جی کو بھی نہیں، واجپئی جی کو بھی نہیں، پرویز مشرف صاحب کو بھی نہیں، کسی کو اختلاف ہے؟ سب، یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے، وہ مر کر کے جہنم رسید ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مر کر کے ابدی زندگی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جنتوں کے کھڑکیاں اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابدی اور سعادت کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اسی لیے مسلمان ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں اگر ہمارا ایمان سچا اور پکا ہے تو اس کا پھل ہمیں ضرور بضرور ملے گا۔ انہیں امید نہیں ہے، ہم کو امید ہے، ہم کو امید ہے، ان کو کوئی امید۔ انہوں نے ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور ہم نے دنیا کی زندگی کو پردیسیانہ زندگی سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہمارا اصلی منزل، ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کا اہل بنائے، بولو آمین۔ ہم جنت کے اہل بنیں تاکہ ہم وہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جنتی بنو، جنتی بنو، جنت کے حقدار بنو۔ اور جنت کے حقدار کیسے بنو گے میرے عزیزو؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سچا پکا ایمان رکھ کر۔ ایمان کیسے لاؤ گے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہی حقیقتیں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، بولو سننا منظور ہے کہ نہیں؟
ہاں سنو گے، کیونکہ اب تو میں گھما کے اتنی لمبے سے اب لایا ہوں اس نتیجے پر، تو سنو گے، کیونکہ جنت لینی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ لینی ہے، ہر ایک کو لینی ہے انشاءاللہ۔ ہاں سبقت کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ہم جائیں گے جنت میں۔ وہ کہنے ہم جائیں گے جنت میں، کیسے جائیں گے؟ اس میں مسابقہ کرو، مقابلہ کرو۔ اگر وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ 10 وقت کی، ہاں یہاں گڑبڑ ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ کر کے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، تو پھر وہ اپنی طرف سے نہ جانے کون کون سی چیزیں گڑ گڑ کر کے۔ دیکھو اگر جنت 15 کلومیٹر ہے تو آپ 20 کلومیٹر نہ جائیں، 15 کلومیٹر جائیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ 20 کلومیٹر چلے جائیں گے تو آپ جنت پائیں گے نہیں بھائی، جنت تو بیچ ہی میں رہ گئی، آپ آگے نکل گئے جناب، وہ آگے جہنم ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ 15 کلومیٹر میں نے ایک مثال دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنت کی لمٹ 15 کلومیٹر رکھی ہے کہ بھی 15 کلومیٹر جنت میں تم چلے جاؤ گے، تو آپ 15 ہی پہ رہیں، 15 سے 16 نہ جائیں، ورنہ میں مثال دوں آپ کو، صحیح مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا عبداللہ ابن مسعود ہیں، مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے پر داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم ابھی مسجد نبوی کے اندر ہے اور ایک قدم باہر ہے، اتنے میں کان میں آواز پڑتی ہے، اے وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، جوتوں میں لوگوں کے وہیں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، ارے یہ وہ فلاں آدمی تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کہا تھا تو بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہمیں کیا معلوم، ہمارے کان میں آواز آئی میرے نبی کی کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اے آدمی بیٹھ جا، میں سوچا ہمارے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں اس لیے میں بیٹھ گیا، اور میرے دل نے کہا عبداللہ اگر تو اب ایک قدم آگے بڑھا تو یہ تیرا دوسرا قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم میں جائے گا، اس لیے میں یہیں بیٹھ گیا۔ ایسا مسلمان بنا۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا یہ ہے لمٹ، یہ ہے اطاعت، یہ نہیں اتنا بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، کیا حرج ہے؟ حرج ہے، اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے قرآن پڑھ لو، نہ حرج ہے۔ اگر تم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلو گے اور جو پرہیز انہوں نے بتلایا ہے اس طرح سے اپنی زندگی میں کرو گے اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو گے، اتنا ہی کرو گے جتنا انہوں نے بتلایا ہے، تو انشاءاللہ دھیرے 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 تم انشاءاللہ جنت میں بولو چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر اسپیڈ بڑھا لیا آپ نے اور جناب کہنے لگے ایسا نہیں ویسا، اور کچھ لوگ آئے اسپیڈ بڑھانے کے لیے، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک نے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، انہوں نے بتلایا ایسی ایسی تھی، ایسی ایسی عبادتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن میں۔ ایک نے کہا کہ اب میں اپنے بیوی کو طلاق دے دوں گا، ایک نے کہا اب میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا اب میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، نوافل ہی پڑھوں گا، تیسرے نے کہا اب میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنی بندگی کر رہے ہیں، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اس لیے ہم ایسا کریں گے۔ کیا ایک نے کہا کبھی شادی نہیں کریں گے، دوسرے نے کہا کبھی رات کو سوئیں گے نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ ہم کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے۔ اب بتاؤ یہ تینوں چیزیں بری ہیں یا اچھی ہیں؟ نیت کیسی ہے ان کی؟ اچھی نیت ہے نا، بری تو نہیں ہے، پھر روزہ رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور شادی نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے پھر فارغ ہو جائے بیچارہ، یہ کوئی برا عمل تو نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ نوافل زیادہ راتوں کو جاگ جاگ کر کے پڑھنا یہ کوئی برا عمل تو نہیں، اچھا عمل ہے۔ لیکن سنیے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مقدسہ سے یہ آواز ٹکرائی اور یہ خبر پہنچی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حاضر ہوئے، تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں میں یہ باتیں کیا کیا سن رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، سنو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں،
افطار بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں اسی طرح سے نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اسی طرح سے نماز بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے شادی بھی کی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو سنو، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جو لوگ اس سنت سے منہ موڑیں گے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہیں، یعنی میرے ساتھ وہ جنت میں نہیں رہیں گے۔ فلیس منی، وہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن لگایا، روکا کہ نہیں روکا کہ ایسا مت کرنا۔ جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں شادی بھی کیا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، نہیں بھی پڑھتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اس طرح سے عمل کرو گے تو میرے ساتھ ہوگے، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ اسپیڈ تمہاری لمبی ہو گئی تو پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے، کبھی تم جنت پا سکتے؟ اس لیے ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے چلو، اپنے رہبر و رہنما سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اسپیڈ ہمیشہ اتنی رکھو جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، بتلائی ہے۔ میرے عزیزو، اب سب کو اس بات کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا ڈکشنری میں لغت کے اندر جو معنی اور مطلب ہے وہ ہے یقین کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کرنا، وشواس کرنا۔ اور یقین کا الٹا کیا ہے؟ بولو۔ کوئی نہ، علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء خاموش رہیں، یہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے اور سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایمان کا الٹا کیا ہے؟ دیکھیں، اب آپ ہو سکتا نہ سمجھتے ہو میری بات کو۔ رات کا الٹا کیا ہے اور دن کا الٹا؟ رات۔ ماشاءاللہ، اس کا تو پتہ آپ کو ہے۔ سردی کا الٹا کیا ہے؟ گرمی، اور گرمی کا الٹا کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کالے کا الٹا کیا ہے؟ گورا، گورے کا الٹا کیا ہے؟ کالا۔ اندھیرے کا الٹا کیا ہے؟ اجالا، اور اجالے کا الٹا کیا ہے؟ اندھیرا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان کا الٹا کیا ہے؟ جی نہ نہ، کون سا آپ کہہ رہے ہیں بے ایمان؟ ایمان کا الٹا بے ایمان اگر ہے تو رات کا الٹا بے رات کر لو۔ کوئی کہتا ہے دن کو، کوئی کہتا ہے آج بے رات ہے، تماچا مارے گا۔ سیدھے کہتے دن ہے، بے رات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کا الٹا بے ایمان تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ میں ایمان کا الٹا پوچھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اتنے لوگ حاضر ہیں لیکن آپ لوگوں میں کسی کو ایمان کے الٹے کا پتہ نہیں۔ میں نے بتلایا ایمان کا معنی کیا ہے، ابھی بتلایا ہوں یار۔ یقین، یقین، وشواس۔ اور یقین کا الٹا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یقین کا الٹا شک، اور شک کا الٹا وہ شک نہیں جو ہمارے ٹیلر حضرات کی دکانوں پہ لکھا رہتا ہے، شک اور تطریز۔ ارے وہ بڑے قاف سے شک ہے، انہوں نے چھوٹی قاف سے شک ہر جگہ بڑھایا ہوا ہے، اسی لیے یہ دکانیں شک میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں، کم عمر کے لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ یہ دکانیں شک میں ہیں، شک لکھا رہتا ہے، شک یعنی یہ جگہ ہی شک کی ہے۔ وہ بڑی قاف سے ہے شک، شک کے معنی ہوتے کاٹنا، پھاڑنا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، ایمان کا معنی ہے، ارتھ ہے، میننگ ہے، ترجمہ ہے یقین۔ یقین کا الٹا کیا ہے؟ شک۔ جہاں شک ہوگا وہاں یقین، اور جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں پایا جائے گا۔ لیکن اصطلاح شرع میں یہ تو ہوا ڈکشنری کا معنی، یعنی ایک مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اسے کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا شریعت کے اندر معنی کیا ہے؟ ایمان کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان کو شریعت میں کہتے ہیں دل سے اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنا۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سچ ماننا، اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کو سچ ماننا، دل سے تصدیق کرنا، اور زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے بولو ظاہر کرنا، عمل سے ظاہر کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟
تین چیزیں ہوئیں. نمبر ایک دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اور نمبر تین اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا. پتہ چلے کہ آپ مومن ہو, اظہار کرو, پتہ چلے. اور اظہار وہ اسلام میں ہے کیا؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, توحید کے اوپر گامزن رہو. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مومن ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پتہ نہیں چلے گا. آؤ میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں مختصر رکھتا ہوں. یہی ایمان ہے جس کو دل سے ماننا, زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا. اس کے کتنے کھمبے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے 5 ہے, کوئی کہہ رہا ہے 6 ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, ایمان کے 6 کھمبے ہیں. ایمان کے 5 1 6. کوئی بہرا ہو تو وہ بھی سمجھ لے. ایمان کے 6 پلرز ہیں, 6 ستون ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 3 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا. اور نمبر 6 تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. یہ ارکان 6 ہیں, یہ 6 پلرز ہیں, یہ 6 ستون ہیں. 1 2 3 4 5 6. یہ ایمان کے ستون کتنے ہیں؟ 6. اور اسلام کے کتنے ہیں؟ 5. توحید یعنی شہادتین پڑھنا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 روزہ رکھنا. نمبر 4 زکوٰۃ دینا. نمبر 5 طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا. تو یہ ایمان اور اسلام ہے. تو میرے عزیزوں, اور اس ایمان کے جو یہ 6 کھمبے ہیں, اب میں بتاؤں اس کے حصے کتنے ہیں. ایمان کے شعبے کتنے ہیں, ٹکڑے کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. ایمان کے کتنے ہی, علماء سے معذرت کے ساتھ, علماء نہ بولیں بیچ میں, ایمان کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اللہ اکبر. اب بتاؤ, آپ لوگ دنیا میں ابھی ایمان ہی کو نہیں سمجھ رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو بابا کی جنت پانے کے لیے. ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں آپ کو, ایمان کی تعریف کا علم نہیں آپ کو, ایمان کی جو اندر اس کے جو تمام سب خوبیاں اسی کا پتہ نہیں ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے ابا حضور دادا آدم کی جو جنت سے نکالے گئے تھے اس جنت کو حاصل کریں گے. یہ بتلاؤ یہ کھوکھلا نعرہ ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ بولو اے نوجوانوں. ہاں, دن رات جو دنیا کے اندر تم مشغول ہو, دنیا کی رنگینیوں کو مشغول ہو, تمہاری مثال ویسے ہی ہے. تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جنگل میں شیر نے دوڑایا تو بھاگ کر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا, اور پیڑ کے اوپر چڑھا تو جس ڈالی پر بیٹھا ہوا ہے اس میں دیکھا شہد ہے. شہد چاٹنے میں لگ گیا اور اس ڈالی کو ایک چوہا دھیرے دھیرے کتر رہا ہے. اس کو چوہے کا پتہ نہیں کہ اس کی ڈالی اور نیچے شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ ڈالی وہ مشغول ہے شہد چاٹنے میں, اور چوہا اس ڈالی کو دھیرے دھیرے کتر کر کے بالکل کھوکھلا بنا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا مجھے بتایا جائے. ڈالی ٹوٹے گی اور نیچے آ کر شیر کے منہ کا کیا بنے گا؟ وہ لقمہ بنے گا. تمہاری مثال ایسے ہی ہے. موت تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے, موت تمہارے منہ پھیلا کر کے تمہارے پیچھے تمہاری زندگی کا انتظار کر رہی ہے, اور وقت تمہاری ایک ایک پل کو کھوکھلا بنا رہا ہے تمہاری زندگی کو. یہ وقت ایک گھڑی ایک چوہا ہے جو تمہاری زندگی کو دھیرے دھیرے کتر رہا ہے, اور تم ہو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے. مسلمانوں, جس دن تمہاری زندگی کا آخری وقت آئے گا اور تم شاخے اس لذت سے ٹوٹ کے نیچے گرو گے, موت کا فرشتہ اپنے منہ میں دبائے گا, اور پھر وہاں کچھ کام, وہاں ندامت و حسرت کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں, ہم تمہیں جگا رہے ہیں. ہے نوجوانوں, میری باتوں کو سنو, اپنے اسلام کو سمجھو, اپنے اللہ کو سمجھو, اور میرے بزرگوں آپ بھی صحیح ایمان اور اس کی حقیقتوں کو سمجھو. اللہ کی قسم ہے آج انہی ایمان سے دوری کی وجہ سے ہمارے اوپر نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی بلائیں آ رہی ہیں. آخر کب تک ایسے روتے رہو گے, کب تک پیٹتے رہو گے؟ مسلمان نوجوانوں, مسلمان بزرگوں, تم اٹھو. تمہیں نبی کی امت کے لوگ آواز دے رہے ہیں, تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پکار رہی ہے. اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میرے نام لینے والوں بیدار ہو جاؤ, یہ دنیا چند دن کی ہے. ارے اللہ
دنیا کی فکر کر رہے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تم سے زیادہ دنیا میں اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا، چونٹیوں دوسرے مخلوقات کو پیدا کیا، ہیں ہم سے تم سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ارے سمندر جو 2/3 حصے میں ہے، 1/3 میں تو ہم ہیں، 2/3 حصے میں سمندر ہے، اور سب مچھلی کھا رہے ہیں، لیکن کبھی مچھلیاں مارکیٹوں میں کم، بکرے جو ہم پال رہے ہیں وہ تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن مچھلیاں جن کو کوئی نہیں پال رہا کبھی کم ہو رہی ہیں۔ سمندر کے سمندر جھاڑ رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے سمندر میں بنائی ہیں، انہیں وہ اللہ روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور یہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بنیں اور تھوڑی بہت محنت کریں، اس لیے تاکہ زندہ رہ سکیں، جی سکیں، مسافرت کی یہ گھڑیاں کٹ جائیں، اور اصلی بابا کی وہ منزل، ابا حضور کا وہ جنت کا اللہ کا بنایا ہوا جنت میں جو مقام ہے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ یہ موت کا فرشتہ دھیرے دھیرے تم سے قریب آتا جا رہا ہے اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، مسلمانوں اسلام کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، دوسری دنیا، دوسری مشنریاں اور کفر کی لابیاں اکٹھا ہو گئی ہیں، مسلمانوں تم کو ختم کرنے کے لیے مٹا رہی ہیں، مار رہی ہیں، بم برسا رہی ہیں، ایٹم بم برسا رہی ہیں، واللہ جگہ جگہ فساد کر رہی ہیں، تمہارے بیوی بچوں کو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور تم خواب خرگوش کی نیند لے کر کے کھراٹے لے کے سو رہے ہو۔ مسلمانوں کب تک یہ خواب غفلت ہے؟ بیدار ہو جاؤ۔ ابھی تمہیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں، ایمان کی کنہ اور اس کی حقیقتوں کا علم نہیں۔ واللہ حیرت ہے، تعجب ہے، آخر اس کا نتیجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرے نزدیک یہی ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، تم نے دنیا کمانے کو، تم نے بڑا عہدہ لینے کے لیے، کمپنی میں مدیری لینے کے لیے، تم نے جو ہے ہاسپٹلوں میں اور بڑے بڑے کمپنیوں اور شرکوں میں انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے، اس جہنم کو بھرنے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایوں کو تم نے صرف تو کر دیا تاکہ چند پیسے ملیں، لیکن آخرت کو پانے کے لیے تم نے 1 گھنٹہ بھی صرف نہ کیا کہ چلو کہیں دینی مرکز ہے، دینی سینٹر ہے، وہاں پہنچ کر کے ہم وہاں جا کر کے علم حاصل کر لیں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق بھی دی، اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے، آسمان سے گرے کھجور پہ اٹکنے والی بات آتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو توفیق بھی ہوئی تو ان شیطانوں کے ایجنٹوں کے دامنوں میں جا کے پھنس گئے، اللہ اکبر، جو اللہ کے سیدھی راہوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کفر اور شرک کی پلندے اور دعوت دے رہے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملا کر اور تسلی لے لی کہ ہم ماشاءاللہ جنت میں ہو گئے، داڑھی بڑھا لی، پگڑ باندھ لیے، اور یہ نہ دیکھا کہ ایمان میں جو کیڑا چپکا ہوا ہے وہ ان تمام سب چیزوں کو فیل کرنے والا ہے، بالکل اسی پیڑ کے کیڑے کی طرح جو بے ثمر کر دیتا ہے اس درخت کو۔ یہ نہ دیکھا ہم نے، اس لیے طفل تسلیاں نہیں۔ ایمان ایک حقیقت ہے، اسلام ایک مشاہدہ ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام کوئی خواب نہیں، اسلام کوئی ڈرامہ نہیں، اسلام کوئی تھیٹر نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اداکار آ کر کے ایکٹنگ کر دے اور آپ نے دیکھا بات ختم، نہ، بلکہ اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں اپنے اس دین کی حفاظت کرو، عزت میں رہو گے، اس دین کی حفاظت نہیں کرو گے اللہ کی قسم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو مجھے افسوس ہے کہ ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں، ایمان کے کتنے شعبے ہیں، ایمان کے کتنے حصے اور کتنے جو ہے درجات ہیں، اور ایمان کے کتنے ٹکڑے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے اگر آپ کو الفت ہوتی، اگر آپ کو محبت ہوتی، اگر آپ کو قربت ہوتی، رب کی قسم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اسی مملکت سعودی عربیہ کے، آپ ان بچوں سے پوچھ لو تو وہ حدیث پاک پڑھ کے بتا دیں گے جو نبی نے بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور ایک روایت میں ہے بضع و ستون شعبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ یعنی 78 79 حصے ہیں۔ کتنے؟ 70 سے زیادہ، 80 سے کم، یعنی 78 79 75، المہم 70 سے زیادہ 78 79 حصے ٹکڑے، اور ایک دوسری روایت میں ہے 68 یا 69 یعنی 60 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ اعلیٰ، اس کا سب سے بلند حصہ کیا ہے؟ بولو، لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے کمترین، ایمان کا سب سے کمترین حصہ، ایمان کا سب سے کمترین درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا۔ راستہ جا رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے شیشیوں کے ٹکڑے آپ کو نظر آ گئے،
آپ نے اس کو سائیڈ میں کر دیا یا زبالے میں ڈال دیا. یہ نہیں کہ آپ نے پیپسی پی اور گاڑی سے اٹھا کر کے روڈ پر پھینک دیا. یہ ایذا پہنچانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ ارے اگر انسان نہیں وہاں پہنچتا، جانور کو ایذا پہنچ سکتی ہے، بھیڑ بکریوں کو ایذا پہنچ سکتی ہے، بکری چرانے والوں کو ایذا پہنچ سکتی ہے. کسی کے گاڑی کے نیچے آ گیا تو ٹائر کہیں صحرا میں پھٹ گیا تو خلاص کیا کرے گا وہ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایذا، ہر ایذا اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے. میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کا حصہ، ایمان کا شعبہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج کتنی باتیں سنی. ایمان کا معنی سنا آپ نے ڈکشنری میں، ایمان کا معنی آپ نے سنا شریعت کے اصطلاح میں، ایمان کی تعریف آپ نے سنی. نمبر 4 ایمان کے ارکان آپ نے سیکھے. نمبر 5 ایمان کے کتنے حصے ہیں آپ کو معلوم ہوا. نمبر 6 ایمان کی حقیقت کیا ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں. ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، برائیوں سے گھٹتا ہے. ایمان نیکیوں سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے. اب میرے عزیزو اس کی مختصر سی تفصیل میں بتلاؤں. اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے، میری بات غور سے سننا، گھپلا نہیں کرنا، بالکل میں ایک ایک چیز کھول کھول کر کے رکھ رہا ہوں. اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل اپنے 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 اعضاء سے، اپنے اعمال سے، جسم کے حصوں سے اس بات کا اظہار کرے، یعنی عمل کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، طاعت و فرما برداری کے اعمال کرے، یہ تمام سب کرے، زبان سے اقرار کرے، زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہو اور اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل سے اس کا ثبوت بھی پیش کرے، لیکن دل سے نہ مانے. بولو بولو. لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، اس کو نہ مانے، تو پھر ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ منافق. جزاکم اللہ خیر. ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ منافق. اور منافق کون ہوتا ہے؟ وہ ملت اسلام سے خارج ہوتا ہے. منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے اور اس کا حشر بھی کافروں سے بھی بدتر ہوگا. کافر تو اوپر رہیں گے، لیکن منافق کے بارے میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق نہایت ہی نچلے درجے میں رہیں گے، نہایت جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. یہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اللہ عز وجل نے ان کی پہچان بتلائی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9، سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9 آپ شروع ہی میں قرآن کریم کے دیکھیں. اللہ عز و جل نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. لوگوں میں بولو، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات اظہار کر کے تاکہ ہم بھی مومنوں کی صفوں میں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی نعمتیں ملیں جو مومنوں کے اوپر آئیں. کچھ نہ کچھ ہمارے برکھا برسے گی اگر مومن کی جھوپڑی پر، تو ہماری جھوپڑی بھی سیراب ہو جائے گی. اس لیے لگے بجے ہیں، کمزوری کی وجہ سے، چاپلوسی کی وجہ سے، یا دولت دیکھ کر کے، المہم کسی وجہ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اللہ فرماتا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے. تصدیق نہیں کی انہوں نے دل سے، جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے. تو میرے عزیزو، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں.
منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا، جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو اس آزمائش میں، وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو، اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیزو؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی، آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکن معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں، ہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو۔ تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے، ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، اور منہ پھیر کر کے، منہ پھلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ویسا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے، ہم فلاں کی مانیں گے۔ سنو، اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 48 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تعالوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ، آؤ اللہ کے کلمے کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تفرقے نہ پھیلاؤ، پارٹی بندی نہ بناؤ، جماعت سازی نہ کرو، آؤ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سنو، یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو منافق بنے ہوئے ہیں۔ منافق کی ایک تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آؤ کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر کر کے چل پڑتی ہے۔ لیکن وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے، اگر بات ان کے مطلب کی بیان کی جاتی ہے، اگر بات ان کے طبیعت، ان کے عقیدے، ان کے عمل کی طرح بیان کی جاتی ہے، ہاں یاتوا الیہ مذعنین، تو بڑا کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے، بڑا کان لگا کے بتاؤ ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟
بولو ہاں، اور بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرو، جیسا بھی اللہ نے تم کو دیا رب کے کلمے کے لیے بلند کرو، چلو، تو بزدل اور خوف ہو جاتے ہیں، بزدلی اور خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، سورہ الاحزاب آیت نمبر 19، کہ جب انہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے اور کافروں سے مقابلے کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ان کے ان پوٹلوں میں ایسے گھومنے لگتی ہیں، پھرنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کسی کے اوپر موت طاری ہو تو اس کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح مارے ڈر کے گھبرا کر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ منکرات اور فواحش کو پسند بھی کرتے ہیں، منکرات کو پھیلانا، فواحش کو عام کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جو منکرات کو پھیلاتے ہیں، فواحش کو پھیلاتے ہیں، بدعقیدگیوں کو عام کرتے ہیں، بد کرداریوں کو عام کرتے ہیں مسلم معاشروں میں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان میں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی منافق ہیں جو پھیلاتے ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں، اور طاعت اور خیر بھلائی کو ناپسند کرتے ہیں، طاعت کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ ناپسند کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائیاں، بدعقیدگیاں، شرک، بدعات، حرام خوریاں امت کے اندر پھیلاتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور صدقات اور خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو وہ بھول چکے ہیں، اللہ بھی انہیں بھلا چکا ہے۔ وہ اللہ کو بھولے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، ارے یہ منافق ہیں، منافق جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ فاسق۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 یعنی 67۔ اللہ کے بندو، جو بندہ سچے دل سے، سنو، جو بندہ سچے دل سے مانے، ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے، اب یہ ایک شکل ہو گئی منافقین کی، جو عمل بھی کر رہا ہے، زبان سے اعلان بھی کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے، ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل سنو، جو بندہ دل سے مانتا بھی ہے، ایمان لایا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اپنے کردار سے اپنے دل کی اور زبان کی مخالفت کرتا ہے، کلمہ شہادتین لا الہ محمد رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے بھی مانتا ہے، اللہ کو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے، بولو، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی کیا مثال بتائیں؟ کئی مثالیں ہیں۔ نماز سے پہلے ایک بڑی بھاری چیز ہے جس کو سب بھولے ہوئے ہیں، اور بس پھٹ سے نماز اور روزے پہ جاتی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا ضابطہ اور قانون نیم کیا ہے؟ بولو، شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے تقاضے ہیں، یہ جس طرح نماز کے تفصیلات ہیں ایسے ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو وہ زبان سے اقرار تو کرتا ہے اور دل سے مانتا بھی اللہ کو، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص تمہارے پاس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب عبداللہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، دل سے پڑھا، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن کسی دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ فلانے سڑک کے اوپر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اور وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ بولو، آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا نرنے کریں گے آپ؟ کیا ڈیسیشن ہوگا آپ کا؟ بولیں، کیا فیصلہ؟ وہ مسلمان آپ اس کو کہو گے؟ بولو، حالانکہ آپ نے دوبارہ اسے پوچھا یار یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یہ تو مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں نے اوپر بٹھا کے پوجنا شروع کیا، جو اگر کچھ کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آدمی مانگتا ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کا نام گوپی ناتھ ہے، اس کا نام نتھو رام ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، راجیش ہے، جے پرکاش ہے، کچھ بھی ہے، المہم جو بھی نام ہے اس کا، وہ بیچارہ اگر بٹھا کر کے پوجتا ہے اور اس کو ہاتھ پھیلا کر کے آپ نے دیکھا، حالانکہ آپ نے اسے کلمہ بھی پڑھایا ہے، وہ دل سے مانا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن عمل سے وہاں جا کر کے کچھ اور کر رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ کافر ہے۔
بھلے اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، آپ اس کو جانتے پہچانتے ہو، لیکن ہماری صفوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ جناب علی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ کا دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن وہ نیچے جو لوگ سوئے ہوئے، یہ تو اوپر سو رہے ہیں نا بے جان، یہ جو نیچے جو بے جان پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے، اب بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے، وہ بٹھا کر کے پوجتا ہے وہ کافر ہے، یہ سلا کر کے اندر پوجتا ہے، اس کو کیا کہیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ ہی فیصلہ کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم مگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا، اگر توفیق ہو، اور یہی وہ حق بات ہے جس کے بولنے پر زبان کاٹنے کے طعنے اور تتندے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن چلو تم دھمکی دو، زبان کاٹو گے، اللہ کے ہاں تمہیں، اللہ ہمیں، کافروں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں اللہ نے سونے کے پر عطا فرمائے ہیں اور ان پروں سے اب جعفر بن ابی طالب جنت میں تیر رہے ہیں، تم زبان کاٹو گے، اللہ لمبی اور زبان دے گا، اور اب لمبی زبان والا پیدا کرے گا جو تمہیں کاٹے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، یہی نفاق ہے، یہ بھی کفر ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، آپ دل میں تصدیق کریں، لیکن آپ کا عمل اس کا انکار کرے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن آپ دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یہ معبود بنانا نہیں ہے۔ آپ رام لکشمن کو پکار رہے ہیں، معبود بنانا نہیں ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز پاک پٹن حجویری اجمیری کو آواز دے رہے ہو، یہ معبود بنانا نہیں ہے۔ کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو آواز دی جاتی ہے، اور کس لیے تم آواز دے رہے ہو؟ ان سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ غوث پاک بغداد سے آ کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنا تصرف فرماتے ہیں، وہ ضمیر، وہ بڑے باضمیر ولی ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ تو غوث پاک بھی آتے ہیں، ان کے چلے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، بولو، تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، پنجے بناتے ہیں، اور جناب علی نالین تک پوجتے ہیں۔ وہ دیکھو پاکستان میں بڑے زمانے سے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہاں تک سچ کہاں تک جھوٹ، وہ نالین مبارک ہی جامع مسجد نے کسی نے اڑا لیا۔ ارے جو نالین اپنا تحفظ نہ کر سکے وہ تمہیں کیا نفع؟ باقاعدے اس کو باقاعدے زیارت کروائی جاتی تھی اور اس کے اوپر پیسے بٹورے جاتے تھے۔ چنانچہ سن 70 برس سے ایک مسجد میں امام، میں نے اپنے کانوں سے انٹرویو BBC لندن سے سنا، ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ وہ جو نالین شریف جس نے چوری کی ہے اس نے کس لیے چوری کی ہے، آپ کچھ نرنے دے سکتے ہیں، آپ کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں، کچھ بتلا سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا، وہ بزرگ مولوی صاحب بتلاتے ہیں وہ اس سے تجارت کریں گے، پیسے کمائیں گے، اسی لیے اس نے چوری کی۔ اب دل کا چور زبان پہ آیا، خود وہی کام کرتے تھے اس لیے پتا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرے گا، ہماری کمائی جائے گی، نالین مبارک بیچ کر کے اپنا جہنم بھر رہے ہیں۔ قدم رسول ہے یا قدم فلاں ہے یا قدم شیطان ہے، اللہ بہتر جانے، اس کا نہ کوئی اس کی تاریخ ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے، نہ ہی اس کا کوئی وہ ہے، بس وہاں بالے مبارک ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو جگہ جگہ دیکھیں، جامع مسجد میں دیکھیں، وہاں بھی نالین مبارک پتھر پہ جناب علی دکھا کے گلاب میں چومتا اور چاٹتا ہے، رکھتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، گئے ہیں، بہرحال نذرانے مانگتے ہیں، اس طرح کھانے پینے کے دھندے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے چرانے والے کو جو چوری کیا، اللہ اس کی نیت اگر یہ ہو کہ شرک کی جڑیں کٹیں تو اللہ اسے زندہ رکھے، بولو آمین۔ اور اگر توہین ہو تو اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے، بولو آمین۔ ہم تو یہ کہیں کہ چاہے جیسے بھی، چلو وہ شرک کی جڑ تو کٹی، جا کے کہیں وہ بندہ دفن کر دے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا وہ نالین مبارک، نہ شرک کے اندر لوگ ڈوبیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو نبی کا نالین مبارک ہے، لوگوں نے تو وسائل سے 36 کروڑ تو وہ پوجتے ہیں، یہ 72 کروڑ نالین مبارک اور شدے اور ہم جوڑ لو، گلی گلی میں جگہ جگہ جناب علی چبوترے بنا کر کے پوجا پاٹ شروع ہو۔ مسلمان یہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، ایک شخص وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے
اور دل میں مانتا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ دل سے نہیں مانتے, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سوا غیروں سے فریاد کرتا ہے, انہیں حاجت روا سمجھتا ہے, مشکل کشا سمجھتا ہے, اصحاب قبر کے لیے جا کے بکرے مرغے ذبح کرتا ہے, گائے بھیڑ بکریے ڈیگیں ٹھنکاتا ہے, بھنگڑے ڈالتا ہے, قوالیاں گاتا ہے, پھول اور چادریں اور پتیاں چڑھاتا ہے, اور وہاں جا کر کے مردوں کو پکارتا ہے, اولیاء صالحین کا نام لے لے کر کے آواز دیتا ہے, یا خواجہ غریب النواز, یا داتا گنج ہجویری, یا گلبرگہ والے, یا پاک پٹن, یا ہجویری, یا کچوچا, یا بہرائچ, یا فلاں, یا شہید, یا فلانے, یا فلانے, استغفر اللہ. اور ابھی ہمیں راستے میں ہمارے کچھ برادران بتا رہے تھے رائچور کے, عجیب بات یاد آئی, کوئی بھجبل شریف ہے, بھجگل شریف, یعنی وہاں کرناٹک میں ابھی وہ بھی گاؤں کا نام ہے بھجگل شریف. واللہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ بابا زندہ ہے, بابا زندہ ہے, اور اس کا مزار پہلے ہی بن گیا ہے. واللہ ہاں, باقاعدہ مزار بنا ہوا ہے, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, پھول چڑھائے, بابا کسی سے ملتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے عبادت میں ڈسٹرب ہوتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے ایک سوچا دل میں, ہمارے دل میں یہ بات آئی, ایک وہ نبی جو اپنے صحابہ کی امامت بھی کروا رہا ہے, واعظ و نصیحت بھی کر رہا ہے, بازاروں میں بھی جا کے دکانداروں کو نصیحتیں بھی کر رہا ہے, اپنے بیویوں سے باتیں بھی کر رہا ہے, اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. یہ کمن نالائق امتی بے ضمیر بے حیا بے غیرت, یہ گھر کے کونے میں عورت کی طرح بیٹھ کے کیا انڈے بچے دے رہا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ارے تم کون سے منہ لے کر کے باہر آؤ گے؟ دنیا تھوکے گی نہیں کہ حضرت ابھی آپ باہر ہی اپستھت ہیں اور مزار شریف پہلے بنا ہوا ہے. لیکن میرے سمجھ میں ایک بات اور آتی ہے, اگر لوگ مردے نیچے رہتے, بابا لوگ تو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں, اگر نیچے مردہ رکھ کر کے لوگ پوچھ سکتے ہیں تو زندہ ولی کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہاں, اگر مردہ ولی پوچھ سکتے ہیں تو شاید یہ وہ تماچا مار رہا ہو لوگوں کے اوپر کہ لوگ تم تو مردوں کو پوجتے ہو, ہم تو زندہ ولی ہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں پوجو, ہمارے مزار پہ آؤ, خلاص ہم تمہیں آشیرواد دے دیا کریں گے. میرے بھائیوں, یہ مسلمانوں کا حال ہے. بتاؤ ایسا کرنے والا مومن ہو سکتا؟ بولو ہاں. اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کی نسبت اسلام کی طرف جھوٹی ہے, اور اس کے تمام عبادات بھی باطل ہیں, یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے تیسری کیٹیگری وہ آدمی جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, لیکن ارکان اسلام ادا نہیں کرتا. مثلا نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ حج کرتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا, نہ صدقات کرتا ہے. تو بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا؟ بظاہر مسلمان ہوگا لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس کا اسلام کی طرف منسوب ہونا یہ باطل ہے, جھوٹ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں, کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے, اس لیے کہ کلمہ شہادتین کا جو حق ہے, اس کا جو مطالبہ ہے, اس کے مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا اور فرائض اسلام کو ادا نہیں کر رہا, تو پھر ایسا شخص لاکھ نسبت اپنی کرے, بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ترک صلاۃ اور ترک زکوٰۃ کو کفر قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ کافر نماز پڑھنے لگیں, زکوٰۃ دینے لگیں, توبہ کر لیں, نماز پڑھنے لگیں, روزہ اور زکوٰۃ دینے لگیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو اے مومنوں ان کی راہوں کو چھوڑ دو. سورہ توبہ آیت نمبر 5. یعنی ان سے تم باز پرس نہ کرو, وہ سمجھو مومن ہو گئے. اللہ فرماتا ہے معلوم ہوا کہ جو نماز نہ قائم کرے, زکوٰۃ نہ ادا کرے, نہ تو انہیں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے, بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اگر وہ توبہ کر لیں شرک اور کفر سے, نماز قائم کرنے لگیں, زکوٰۃ دینے لگیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو اے مسلمانوں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اگر نماز اور روزے قائم کرتا ہے تو ہمارا دینی بھائی ہے, اگر نہیں قائم رکھتا ہے اور اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر, وہ عہد اور پیمان جو ہمارے ان کے درمیان, کافروں کے درمیان ہے, وہ نماز ہے. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مومن بندے اور کفر کے درمیان, کافروں کے درمیان فرق یہ ہے نماز فرق کرنے والی ہے. نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے. اور نماز یہ دین کا کھمبا ہے, جس نے اس کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. اس لیے میرے عزیزو, یہ تمام سب تفصیلات ہیں ایمان کی.
اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتلا چاہوں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے. رہا وہ امور جو اطاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کے ارکان سے ان کا رشتہ نہیں، نہ اسلام کے نواقضات سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح شرک کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، جو دیگر ذنوب اور معاصی ہیں، اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا، اگر کسی نے وہ گناہ کیا تو غور سے سننا میری بات کو، اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا. اسے کافر، مثلا اس نے شرک اور کفر کے علاوہ ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا، مثال کے طور پر اس نے زناکاری کر لی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس نے زناکاری کر لی، اس نے قتل کر دیا، اس نے چوری کر لی، اس نے گالی دے دی، اس نے کچھ اس طرح کے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اگر کسی نے کر دیا تو پھر ایسا شخص کو ہم کافر بولو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ کے مطابق اس کے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہو جائے گی. جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں. اہل السنہ والجماعہ والحدیث کے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. شرک اور کفر اور ایمان کے تقاضوں اور نواقضات کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے، چوری گھٹیا ہی جیسا، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ کے حساب سے، بڑے اور چھوٹے ہونے کے حساب سے اس کو، اگر اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جیسے چوری اور قتل وغیرہ ہے، تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا. لیکن اگر اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، چھوٹا جرم کیا ہے، تو ہم اسے فاسق تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ کہیں گے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے. البتہ اگر وہ علی اعلان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے فاسق قرار پائے گا. اور اسی طرح سے میرے عزیزو، میں نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، چنانچہ نیکیوں اور طاعتوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے یہ گھٹتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں اور حدیث پاک میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں. ایک دلیل میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر 76، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے، زیادتی فرماتا ہے. اور یہ ہدایت ایمان ہے. یہی ایمان یعنی جو لوگ صحیح طور پر مومن بنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی فرماتا ہے. میرے عزیزو، اب اگر کوئی شخص یہ ایمان کی حقیقت اور یہ رہی ایمان کی سٹوری اور ایمان کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اب یہ ایمان کا معنی مفہوم اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتلائے ہیں. اب اگر آپ ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، تو اسے کیا ثواب ملے گا، میں مختصر اور جلدی سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب اور اجر بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ایمان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا آپ نے، اور میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آگے بڑھنا، آگے سمجھانا مشکل ہے. تو اب جب آپ اس طرح کا ایمان لائیں کہ اللہ کے اوپر دل سے تسلیم کریں، اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کی تعلیمات کو دل سے مانیں، زبان سے اقرار کریں اور عمل سے آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس طرح کے مومن بن جائیں گے تو پھر اس کی بے شمار خوبیاں اور لا محدود برکتیں اور لا متناہی خوشیاں اس ایمان کے لانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے امن و سلامتی، ہدایت اور رہنمائی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں یہ سب عطا کریں گے، امن بھی دیں گے، سلامتی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، بے خوفی بھی دیں گے، اور اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا. یہ ظلم کیا ہے بتاؤ؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ظلم کیا ہے؟ بولو مسلمانوں، ظلم کیا ہے؟ قرآن پڑھو قرآن. اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جس نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا، لیکن اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، یعنی اس کا درخت جو ایمان کا ہے اس میں شرک کا کیڑا نہیں لگا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ شرک کا کیڑا اس میں نہیں ملا، لگا، ایمان لایا وہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شرک کے کیڑے اس پیڑ میں لگ جاتے ہیں، تو میں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اس سے پھل نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ایمان لایا ہے کہ شرک کا کیڑا چپکا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے نہ امن ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی ہدایت ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی سلامتی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل رہیں گے۔ ان کا کوئی بھی عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتا، ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں۔ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا اینا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم کسی کو تماچا مار دیتے ہیں، غصہ آتا ہے کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ ظلم تو بہت چھوٹا ہے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مدنی تاجدار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن سے فرمائی اور وہ فرما رہے ہیں یہاں پر وہ ظلم مراد ہے شرک، یعنی ایمان لائے اور شرک سے نہ ملے، مشرکوں سے نہ ملے، شرک نہ کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و شانتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو مسلمانوں سن لو، نہ داڑھی دیکھو نہ موچھ، نہ چگا دیکھو نہ جبہ، نہ ٹوپی دیکھو نہ ٹوپا، نہ لوٹا دیکھو نہ بدنی، نہ مصلی دیکھو نہ تسبیح، سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ بولو کیا دیکھو گے؟ ایمان اور عقیدہ دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایمان دیکھنا، ایمان درخت برخت ہرا بھرا ضرور ہے لیکن کیڑا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ اگر کیڑا نہیں لگا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر مشرک ہے اور آسمان پر مصلی بچھا کے چل رہا ہے وہ مومن مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی دھوکہ نہ کھانا ان پیر پگاڑوں سے، ان شعبدے بازوں اور ان جادوگروں اور ساحروں سے۔ کافروں میں سادھو سنت بن بیٹھ کر کے اپنی پوجا کروا رہے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے یہی جادوگر کافر مسلمانوں کی جیبیں، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے اور ان کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیطان دھوکہ ایسے نہیں دے گا کہ شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر میں کدے اور میں خانے میں بیٹھ کر کہے گا میاں ایمان لے آؤ یا آؤ میری بات کو مان لو۔ کوئی شیطان ایسے دھوکہ نہیں دے گا۔ شیطان تمہاری جیسی تصور تمہارا جیسا ہوگا نیک آدمی کا، اسی تصور میں آ کر کے، اسی تصور کا پیکر بن کر کے تمہارے سامنے آ کر تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ لیکن اگر تم مومن ہوگے اور ایمان قرآن و سنت کا مجموعہ ہے، یاد رکھو کوئی بھی ہو اس سے کہو رب کا قرآن دکھلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھلاؤ، خلاص بعد میں بات ہوگی۔ ایمان اور عقیدہ کبھی دھوکے میں نہ آنا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو نمبر ایک پہلا پھل کیا ملے گا ایمان کا؟ جو مومن ہوگا اسے دنیا میں بھی امن و چین اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمانوں کو امن اور چین نصیب ہمارے اپنے ملکوں کو دیکھ لو ہے کہیں؟ آپ سعودی عربیہ سے جاتے ہو، پلین اترتی ہے وہیں سے دل میں دھک دھکا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں جاتے ہو رات کو، واللہ ہمارے ایک بھائی ہیں بتا رہے ہیں، ہم گئے، ہم رات کو صحیح سوتے تھے، دن میں سوتے تھے، اور ہمارا بھائی کلاچن کوپ لے کر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، پتہ نہیں کب کوئی آئے ٹھکٹھکا کر کے مار کر کے چلا جائے۔ امن نہیں، سکون نہیں، چین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہندوستان کا حالت آپ کو پتہ ہے، اگر راڈو گھڑی پہنے ہاتھ کہیں باہر ہے تو وہ گھڑی نہیں نوچے گا، ارے گھڑی نوچ کے لے جائے تو کوئی بات نہیں، وہ ہاتھ ہی چھرے سے کاٹ لے گا واللہ۔ ہاں جیب میں 10-20 روپے بھی لے کے چلنا مشکل۔ ہر جگہ یہ حال ہے، جیب کترے، چور، اچکے، ڈاکو ایسے دندناتے ہوئے مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ایماندار وہاں نہیں ہیں، بے ایمان اکثر ہیں، بے ایمان مشرک موجود ہیں جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے۔ کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی جھنڈے کو پوج رہا ہے، کوئی شدے کو پوج رہا ہے، کوئی علم کو پوج رہا ہے، کوئی پنجے کو پوج رہا ہے، کوئی کبوتر، کوئی طوطے شاہ، کوئی ہرے شاہ، کوئی اجالے شاہ، کوئی مرغے شاہ، کوئی بھوجل شاہ، کوئی کالے شاہ، کوئی ہر جگہ ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تھاپ اور ناچ ہو رہی ہے، شریعت اور طریقت اور معرفت کے افسانے بیان کیے ہے کہ نہیں ہے؟ کرامت اور منافات کے وہ پوتھیاں کھولی جا رہی ہیں، ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ سمندر میں ڈوب کے آیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ یہ کیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ کشتیوں کو نکال دیا۔ وہ اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابے وہ بزرگ تھے تو تیرا کیا پدرم سلطان بوچے چھت، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اپنی دیکھ ہے کہ نہیں ہے؟
بولو یہ بزرگ آئیں گے قبر میں تمہیں بچانے کے لیے, تمہارے سوالات کے جواب دینے کے لیے. لیکن ہاں بعض پیر ایسے بھی ہیں باقاعدے بتلاتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز غوث پاک کی نیاز دیتے رہو, 11ویں مناتے رہو, 11ویں والا آئے گا قبر میں. ہاں 11ویں والا آئے گا. اور اللہ معاف کرے وقت زیادہ ہو رہا ورنہ میں تفصیلات بتاتا. اعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بندے ناچیز کا پیر و مرشد مر گیا, جہنم رسید ہوا. وہ 5 وقت کی نماز کبھی بھی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی اس کی. اور تکبیر اولا اس کی کیسے چھوٹے؟ نماز سورج بھلے نکل آئے, جب تک حضرت نہیں آئیں گے تکبیر نہیں کہی جائے گی. ہم نے کہا ایسی نماز پڑھنی ہو تو آدمی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوٹے, کہ خود نماز اس کی نوکر نہ, نماز کا نوکر نہ بنے, نماز کو اپنا نوکر بنا لے, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا تھا. وہ اپنی تقریروں میں کہتا تھا اللہ کی قسم, اللہ نپٹے اس سے, واللہ کی دفن کیا مردے. اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اپنے ملکوں میں قوالیاں بھی گاتے ہیں, اس موضوع پر قوالی بھی ہے. اور منکر نکیر آئے, اتنے بڑے بڑے دانت, اتنے بڑے بڑے گروز, وہ اس کی تفسیرات بتاتا تھا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دیں سرما ہو جائے. آئے اور اس سے کہا من ربک, اس نے کہا یا غوث المدد, کہا ما دینک, کہا یا غوث المدد, کہا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل, کہا یا غوث المدد. اتنے میں غوث پاک آ گئے. غوث پاک آئے اور منکر نکیر کو ایک ہاتھ میں منکر کے پر کو پکڑا, ایک ہاتھ میں نکیر کے پکڑا, دونوں فرشتوں کے پروں کو پکڑا اور کہا آئے ہو حساب کتاب لینے, تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے, یہ ہمارا چاہنے والا, ہم پیر روشن ضمیر ہیں, ہاں یہ ہماری نیاز دلاتا ہے, آئے ہو تم اس سے سوال جواب کرنے کے لیے. اب منکر نکیر کو غوث پاک نے پکڑا, دیکھ ہٹاکھٹ, دیکھ ہٹاکھٹ, دیکھ لعنت اللہ علی الکاذبین. اے اللہ جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں نازل فرما, ہمارے ان کانوں نے سنا ہے. دیکھ ہٹاکھٹ, دیکھ ہٹاکھٹ, من ربکا, من ربکا, ما دینکا, ما دینکا. آئے واللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو چولے بدل کر امت محمدیہ میں نائبین رسول بنے ہوئے ہیں, پیر و مرشد کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بتاؤ رب کے قانون کا تمسخر اور مذاق نہیں ہے یہ؟ بولو بولو. یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں یہود اور نصارہ کے بھی یہ عقیدے نہیں تھے جو اس دور کا, اس صدی کا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والا یہ بدکار بدعتی جو مریدینیوں سے راتوں کو اپنے پیر اپنے سر دبواتا, ہم نے دیکھے ہیں. ہم نے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے. زبان کھلے گی تو حقیقتیں بے نقاب ہوں گی, اور ہمارے سامنے کوئی اپنے تقوی طہارت, اپنے مولویوں ملانوں شیخ الحدیثوں کا تذکرہ نہ کرے. ہمارے سامنے سارے برہنہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بندے ناچیز انہی راہوں سے گزرا ہوا ہے. تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, تم تو پیر کو دیکھ کر ہی سجدہ کر بیٹھتے ہو. اندر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے, ہم اندر کے بھیدی ہیں, ہمیں پتا ہے, تمہیں نہیں پتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, ایسے ایسے لوگ بھی ہیں میرے عزیزو. یہ شرک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اب بتاؤ جب ایسے لوگ امت کا بیڑا غرق کریں گے تو کافر جوتے نہیں مارے گا تو کیا حلوے ماٹے کھلائے گا؟ بولو. گجرات میں 25-25 30-30 کو ایک ایک گلی میں ایک ایک مزار ہے. احمد آباد ہو, گودھرا ہو, ہر جگہ. کیا ہوا؟ کوئی آئے بچانے کے لیے؟ بولو غوث پاک نہیں آئے؟ کیا ان کو پکارا نہیں گیا ہوگا؟ ارے وہ مشرکین جب ان کی کشتیاں دریاؤں میں پھنستی تھیں, اکرمہ بن ابی جہل دوڑے ہوئے آئے نبی کے دربار میں, کہنے لگے ہماری کشتی, ہم مکے سے بھاگے تاکہ ہم آپ کے پناہوں میں نہ آ سکیں. ہماری کشتی جب دریا میں پھنسی ہم نے اپنے بتوں کو پکارا, ہمیں کسی نے نہیں بچایا, ہم نے اپنے بتوں کو پھینک دیا. اب لوگوں نے کہا یا رب محمد, اے محمد کے رب ہمیں نجات دے دے. اللہ نے, محمد کے رب نے کشتی باہر کی. میرے دل میں آیا کہ جب محمد کا رب اس دریا میں ہماری نگہبانی کر سکتا ہے تو محمد اسی رب کی طرف تو بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم اس سے کیوں بھاگیں؟ چلو اس کے پاس. دوڑے ہوئے آئے, دامن رسالت سے سمٹ کر رونے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کون؟
ابو جہل جیسا دشمن رسول اس کا بیٹا اکرمہ بن نبی جہل، اللہ نے اسے جنتوں سے ہمکنار کیا. یہ ہے ایمان کی دولت. پل بھر میں رتی، پل بھر میں ماشا. ذرے کو آفتاب، آفتاب کو ذرہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی عیش اور خوشیاں چاہتے ہو، زندگی بہترین بسر کرنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحیح مومن بن جاؤ. اس ایمان کا پھل بہت میٹھا ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. رب کا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبتا، تو ہم اسے مقدس اور پاکیزہ، صاف اور ستھری، چین اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں. کس کا کلام ہے یہ؟ بولو، جمن کا، شبراتی کا، ملے کا، واعظ کا، مولوی کا؟ نہ، یہ عرش والے رب کا کلام ہے، اس کا قرآن ہے، اس کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے اور صحیح ایماندار ہوں گے، مرد ہو یا عورت، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ٹوٹا پھوٹا، اس سے اچھا بدلہ ہم آخرت میں انہیں عطا فرمائیں گے. دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی، اور اس کی غداری کر کے دنیا بھی مٹ رہی ہے اور آخرت بھی. ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے ہاتھوں مارے جائیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، کافر ہمیں ماریں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ یہاں جائیں اور اللہ کہہ دے تو مسلمان ہی نہیں تھا. تو ہم یہاں سے بھی گئے اور بولو کیا ہوگا ہمارا حشر. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو. سورہ النحل آیت نمبر 97 کی یہ آیت ہے. اسی طرح سے نمبر 3، اہل ایمان مومنین حقیقی کا اللہ تبارک تعالیٰ دفاع فرماتا ہے. کیسے دفاع؟ جو مومن ہوتے ہیں سچے پکے، اللہ ان کا دفاع فرماتا ہے. کیسے؟ ان کو اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، روک دیتا ہے، یا آ گئی ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کافر اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو وہیں اندھا کر دیتا ہے. وہیں دفاع فرماتا ہے مومنوں سے، صالحین سے اللہ دفاع فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، دفاع کرتا ہے دشمنوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، ان سب کو مومنوں سے دور رکھتا ہے. آج ہم کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان، بولو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. رب فرما رہا ہے اکثر و بیشتر ایمان کے دعوے دار مشرک، شرک کر رہے ہیں. پھر کہاں سے یہ ہو؟ میرے عزیزوں، عزت و منزلت بھی یہی ایمان کا ثمرہ ہے. ایمان کے بدولت عزت و منزلت ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو. مسلمانوں، مومنوں، تم ہی سربلند ہو کے رہو گے، عزت تمہیں ملے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 139. اسی طرح روزیوں کا سرچشمہ، خیرات و برکات، رب کی رحمتوں کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ایمان کے اندر ہے. ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ روزیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ اعراف آیت نمبر 96، کہ اگر یہ بستی والے اللہ کے اوپر ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، برائیوں سے بچتے، اللہ فرماتا ہے ہم آسمان سے روزیوں کے دہانے کھول دیتے اور زمینوں کے سینے کھول دیتے ان کے لیے. ایک چھوٹا سا کام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے سرزمین سعودی عربیہ پہ کیا. ایک توحید کے نعرے کو بلند کیا، شرک کے مظاہر اور اس کے نشانات مٹائے. اسی مملکت سعودی عربیہ سے توحید کا غلبہ ہے، سنت رسول کا غلغلہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ، بلیک گولڈ زمین سے نکل رہا ہے. نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ بولو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ بلیک گولڈ پٹرول نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ یہ کیلوں کے چھلکے چاٹنے والے، ان کے باپ دادا
ہندوستان بر صغیر جا جا کر کے سوکھی روٹیاں بوریوں میں بھر بھر کشتیوں سے لا کر بھگو کر اپنے بچوں کو کھلانے والی یہ قوم ہے، جب تک گنبد اور قبے پوجتی رہی تب تک غربت کا عالم یہ تھا کہ حاجیوں کے تھیلے اور حاجیوں کی جیبیں کاٹتے تھے یہی عرب. لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن عبد الوہاب کی دعوت سے یہی لوگ توحید و سنت سے آشنا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا غلبہ کیا اور سنت کو غالب کیا، رب ذوالجلال نے نعمتوں کے خزانے کھولے ہیں کہ نہیں کھولے ہیں؟ بولو، امن ہے کہ نہیں ہے؟ چین ہے کہ نہیں ہے؟ بینک میں تھیلے بھر کے نوٹیں لے آؤ، کوئی پوچھنے والا ہے؟ تمہیں تو بینک کا ملازم ہی لٹا دے گا. ہمارے یہاں تم بینک سے روپیہ لے کے چلو، راستے میں تمہیں 10 کے لیے تمہارا خون کر دے گا. دکانوں کو تم صرف پردے گرا کے چلے جاتے ہو اور نماز پڑھ کے آتے ہو، کوئی ایک حبہ چھوتا ہے؟ کہاں ہے یہ امن؟ کہاں ہے یہ سکون؟ یہ اسی توحید کی بدولت ہے. مسلمانوں، دنیا کے سامنے ایک تجربہ مشاہداتی نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے. اے اسلامی ملکوں کے سربراہوں، اے بادشاہوں، اے حکمرانوں، سعودی عربیہ کو گائیڈ آئیڈیل بنا کر یہاں بھی توحید کے غلغلے کرو اور پھر آرام سے چادر تان کے سو. تمہیں کوئی پوچھنے والا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کون؟ اللہ کرے گا. لیکن دل ہو تو سمجھیں، آنکھ ہو تو دیکھیں، کان ہو تو سنیں. مشرک تو جانور ہوتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. کیا کیا بتائیں ہم؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے روزیوں کے ایسے راستے بنائے گا اور ان راہوں سے تمہیں روزیاں عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ روزی کہاں سے آ رہی. کس کی بدولت؟ بولو. یہ ایمان کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کا پھل ہے. سورہ الطلاق آیت نمبر 3. اللہ مومنوں کا دوست ہوتا ہے اور مومن اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور جو اللہ جس کو اپنا دوست بنا لے اس کا کیا کہنا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے. تو مومنوں، سب مومن اللہ کے دوست ہیں، سب مومن اللہ کے دوست ہیں. اسی طرح بہت سارے ایمان کے ثمرات ہیں، برکات ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صحیح مومن بنو. پورا قرآن بھرا ہے، اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ غلبہ، سلطنت، روزی، آشائش، نعمت، جنت، حوریں، سب کچھ. واللہ تم صحیح مومن بن جاؤ، ہوائیں، فضائیں، گھٹائیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، سب کچھ تمہارے فرما بردار بن جائیں گے. تم اشارہ کرو گے، تمہارے پیچھے پیچھے سب چلیں گے. لیکن تم صحیح مومن بن جاؤ. اللہ ہم سب کو ان ثمرات اور ان برکات کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے اور ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر صحیح ایمان عطا فرمائے، جو زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو، عمل سے اس کا اظہار ہو. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا یا مولوی کے کیا معنی ہیں، کون سا لفظ اپنے عالم کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. بہرحال مولانا مولوی کوئی حرج نہیں ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ مولانا کے معنی رہنما کے ہیں، رہبر کے ہیں، اس لیے کو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ہمارے عالم کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. کیا کلمہ پڑھ لینا جنت کی دلیل ہے؟ اگر دلیل نہ ہوتی تو آپ اپنے چچا ابو طالب سے بات نہ کہتے کہ میرے کان میں دھیرے سے پڑھ لو کلمہ، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت بنوں گا، خواہ وہ کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو. کلمہ کی برکت سے جہنم سے ضرور نکالا جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بے شک کلمے کی یہ فضیلت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے تو واجپئی جی سے بھی کلمہ پڑھوا لیجیے آپ، جناب بال ٹھاکرے بھی پڑھ لیں گے، بل کلنٹن بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے. وہ لا الہ تو کہتے ہی ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں. تو کلمہ پڑھنا یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا. اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں، زبان سے کلمہ کہنا کافی نہیں ہے. اور جہاں تک ابو طالب کی بات ہے، وہ ان کی خصوصیت الگ تھی. ابو طالب نے جو قربانیاں دی ہیں، آج یہ کلمہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دینے والے ایسا کر سکتے ہیں؟
تو وہ ایک خصوصی چیز ہے، وہ ان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے حبیب نے اس کے بعد تو کسی سے نہیں کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، بقیہ جاؤ جو بھی کرنا ہے کرو، کوئی بات نہیں، تم جنت میں ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد؟ کوئی بتائے، کوئی مثال پیش کرے؟ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ماں باپ گھر میں جھگڑا فساد میں مبتلا رہتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے، سچ بات کہو تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، بتائیے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے تئیں ان کے فرما بردار بنیں، وہ اگر غلط باتوں کا حکم دیں اس کو نہ مانیں، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے لڑائی پھڈا، ان کو مار پیٹ، ان سے بائیکاٹ حرام ہے، بھلے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا فرض یہ ہے کہ بحیثیت بیٹا آپ ماں اور باپ کی خدمت کریں حتی الامکان، بس۔ کیا دین کے اندر ہر بات کی دلیل ہے؟ اگر ہر بات کی دلیل نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر بات کی دلیل دین کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا۔ نہ ملے تو ہمارے عقل کا، ہمارے دماغ کی خطا اور غلطی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلطی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھینس کھانے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں پھٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھینس کھانے کی کیا دلیل ہے قرآن میں حدیث میں، تو ان سے کہو یہی دلیل ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی، تم بتاؤ حرام ہے تو بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہاں جتنی بھی حرام چیزیں تھیں اللہ نے سب کو کیا کر دیا ہے؟ بولو، بیان کر دیا ہے۔ اب جو حلال ہیں اللہ نے اس کا ذکر، رسول نے اس کا ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہے۔ کلمہ ایک ہے یا ساتھ ہے؟ بھائی کلمہ ایک ہے، ہم ایک ہیں، اللہ ایک ہے، کلمہ بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 6، حنفی حضرات ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ او کہاں آپ لے آئے یہاں پہ؟ ان غیر مقلد کہتے ہیں، ان کا یہی جواب ہے کہ رات کا الٹا بے رات نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے۔ مقلد کہتے ہیں جاہل کو، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ احمق اور غبی اور جاہل کو مقلد کہتے ہیں، اور وہی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ لیکن جاہل کا الٹا غیر جاہل نہیں ہوتا، جاہل کا الٹا عاقل ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ تو مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا۔ یہ اس کو جواب دے دیں آپ۔ ہمارے ملکوں میں یعنی ہندوستان میں بڑی اور چھوٹی ذات کا تعصب اور لڑائی جھگڑے ہیں، کیا قرآن حدیث کی روشنی میں دیں؟ بڑی ذات اور چھوٹی ذات کا یہ زیادہ تر کافروں میں ہے، الحمدللہ، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کافروں میں تو بھائی ایک گلاس میں پانی نہیں پیتا، لیکن مسلمانوں میں ٹھیک ہے بڑی چھوٹی ذات لوگوں نے بنائی ہے، حالانکہ یہ جاہلیت ہے، لیکن کھانا وانا آپس میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں ایک دوسرے کے گلاس میں، برتن میں، ابھی یہ جہالت نہیں آئی ہے مسلمانوں میں۔ ہاں شادی بیاہ جب ہوتے ہیں تو وہاں ہماری ماؤں بہنوں کی ناکیں ذرا اونچی ہو جاتی ہیں، مرد بیچارہ اتنا نہیں سوچتا، لیکن ہماری مائیں بہنیں بڑھیا دادی وغیرہ، کون سے خاندان کی لڑکی ہے، کون سے خاندان کو، فلانے میں شادی نہیں کریں گے، ہمارے خاندان میں ہی ہے کہ نہیں؟ عورتیں زیادہ نخرے بگھارتی ہیں، ورنہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اب مسلمانوں بھی یہ کم ہو رہا ہے، اور اللہ کرے یہ جڑ کٹ جائے اور مسلمان صحیح راہ پہ ہیں، اللہ جزائے خیر۔ ایک بزرگ صاحب علم، قاری اور پرہیزگار شخص ہندوستان میں ہیں جو ہر نفل نماز اور ہر سنتیں ادا کرتے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیدار مسلمان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن وہ دیدار جس کا ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ نے شیطان بھی آگے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں تو رسول نہیں ہے، رسول کوئی اور ہیں؟ بولو، ارے جب شیطان صراحتاً آ کے کہہ سکتا میں اللہ ہوں تو رسول ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں نبی نے ہمارے فرمایا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل، تو شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے نبی کو آپ کے حلیہ مبارک کی طرح دیکھا ہے اور وہی شکل ہے جو سیرت طیبہ میں موجود ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو خوش نصیبی سمجھے، برا ہے، غلط ہے، بدعقیدہ ہے، یہ نہیں کہ اپنے خیال میں بہت اچھا ہے، متقی پرہیزگار ہے تو وہ سمجھے متقی پرہیزگار ہونے کا میں نے بتایا مشرک بدعتی نہ ہو۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ مشرک اور بدعتی دیکھے اگر ہے اور نبی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آئے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے کہ تو ایسا نہ کر، صحیح راہ پہ آ، میری سنتوں کو کے اوپر عمل کر، ٹھیک ہے؟
اور اگر صحیح ہے اور آیا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے، چلو الحمدللہ. لیکن اس شکل میں دیکھا ہو جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایسے نہیں کہ اپنے مولوی کی شکل میں دیکھ لیا کہا نبی ہے، یا چشمہ لگائے ہوئے ہیں. کیا لگائے ہوئے ہیں؟ بعض لوگوں نے ہاں ہمارے حضرت جی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہم نے نبی کو دیکھا چشمہ لگائے ہوئے. ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں، ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں. کہا حضور آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ کہا جب سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی، جب سے مجھے وہاں کے اساتذہ نے اردو سکھا دی. ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، استغفر. ایسے ایسے خواب بیان ہو رہے ہیں. ایک صوفی اقبال مر گیا، اللہ اسے جو حساب لینا ہے لے. اس کا مدینے میں تھا. بہجت القلوب ایک کتاب لکھی زکریا صاحب کے نام، منامات بشائر. اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کشف ہوا. کیا ہوا؟ کشف کہ مجھے جوتا پہنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ. ہم نے کہا بے حیا بے غیرت، تجھے نبی نظر بھی آیا تو جوتا پہنا رہا ہے. یہ بیان اپنا تقدس بیان کرنے کے لیے، اور لوگ باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہمیں مقدس سمجھو، بزرگ سمجھو. یہ سب اسی لیے بیان کرتے ہیں. یہ ریاکار، یہ شیطانی دھوکوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. شیطان ان کو دھوکہ دے کے گمراہ کر رہا ہے. اللہ ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے. کیا جو آدمی پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سر کا بال بنا ڈالے؟ بس سر کے تھوڑے بال؟ میرے بھائیوں، پہلی بار کرو یا 10 بار کرو، سر کا بال صاف کروانا افضل ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے. البتہ اگر آپ افضل نہیں چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے ہی کرا لیں، چاہے پہلی بار کریں چاہے 10ویں بار کریں. کیا نیک اعمال کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک اعمال سے نہیں، دعاؤں سے بدلتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء. میں جلدی کر رہا ہوں، بے فکر رہیں. آپ لوگوں کو بڑی جلدی ہے، کل جمعہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غاز بذات خود مجموعہ دعا ہے. نماز بذات خود مجموعہ دعا ہے، مگر پاکستان میں بعض نماز مجموعی و اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں. دعا عبادت کا مغز اور سنت، مگر سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے. اس میں کون سا مسلک مانع ہے واضح کریں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک مانع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد میں ہمارے یہاں جو اللہم آمین والی دعا چلتی ہے اور پھر بعد میں برحمتک یا الرحمن یا وہ الفاتحہ والی چلتی ہے، یہ سب بدعات اور خرافات ڈھکوسلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سلام پھیرو، اور سلام پھیر کے آپ مقتدیوں کی طرف چہرے مبارک کرتے تھے، اور پھر 3 دفعہ سبحان اللہ استغفر اللہ، پھر 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا اللہم لا مانع لما اعطیت. اور پھر وہ دعائیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہی صحابہ کو پڑھاتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے. لیکن جو ہمارے یہاں یہ سٹر پھٹر والی جو اللہم آمین، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. بے شک یہ غلط ہیں. فلسطین میں سارے انبیاء کی قبریں ہیں، پر اس کے باوجود اس پر اتنا ظلم و تشدد ہے. کیوں؟ آپ ہمارے ہندوستان پاکستان بھائیوں کے مزاج کی درستی کریں تاکہ وہ سمجھیں. شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. نبیوں کی قبریں ہیں تو کیا ہوا؟ نبی اٹھ اٹھ کے فلسطینیوں کو بچائیں گے ہیں؟ في حلقات الحمدان الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. وكذا حلقات الحمدان.